بعض علماء خانہ کعبہ میں سلطنت عثمانیہ کی جاری کردہ 4 مصلوں کی بدعت کو جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو 4 اماموں کے ماننے والوں کا اعزاز ہے کہ حرم میں نمائندگی ملی۔ مزید یہ کہ آج بھی مصلی فقہ حنبلی کا ہے، نہ کہ سلفی اہل حدیث کا۔ پلیز وضاحت فرما دیں۔ ہمیں سر اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مصلی کس کے پاس ہے، یہ مصلی تو مختلف لوگوں کے پاس رہے ہیں۔ 4 صدی ہجری کے اندر اہل تشیع کے پاس یہ مصلی رہا ہے خانہ کعبے کا، اکثریت اہل سنت کے پاس ہی رہا ہے۔ اور پھر جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے 1517 عیسوی میں، 1517 عیسوی سے لے کے 1917 عیسوی تک 400 سال تک آلموسٹ ان کی وہاں پہ حکومت رہی ہے۔ پھر ٹوٹنا شروع ہوئی 1925 میں، عرب بھی ان سے جاتا رہا، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ ان 400 سالوں کے اندر ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ نے جہاں پہ اچھے کام کیے وہاں پہ یہ سیاہ ترین کام کیا کہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل تھا، اس کو انہوں نے 4 مصلوں میں بانٹ دیا اور 4 مصلے ڈال دیے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ 4 مصلے ڈال دیے اور چاروں بیک وقت نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کو مصیبت پڑ جاتی تھی، اگلی فجر اور ظہر اثر کی نمازوں کا تو ٹائم آگے پیچھے کر لیتے تھے، مغرب تو ساروں نے جلدی پڑھنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تارے نہ نکل آن، یہ بھی کوئی کہانی کرائی ہے، تارے نہ نکل آن، تارے نہ نکل آن، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مغرب تو سارے آلموسٹ کٹھی پڑھتے تھے۔ اب ایک انوائرمنٹ میں 4 امام قرات کر رہے ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ، اور چاروں مغرب پڑھ رہے ہوں، آپ کو کیسے پتا چلنا ہے کہ اس امام نے رکوع کیا یا اس نے کیا ہے؟ وہ اللہ اکبر ہوتی تھی نا، کبھی اس امام نے کی تو یہ بیچارے اوپر ہو گئے، جو آخری صفوں میں کھڑے ہیں ان کو تو برابر ہی آواز آ رہی ہے نا، چاہے اس امام کی آ رہی ہو یا اس سے۔ اتنا تماشا لگا ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی تھی نماز پڑھنا، اور یہ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ مطلب لعنت کھٹی ہے، یہ بدعت ہے۔ اعزاز تو یہ ہے کہ 1925 میں سعودی حکومت، جس سے ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ انہوں نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے 4 مصلے اٹھا کے پرے پھینکے۔ اور آج کسی مسلمان سے پوچھے، میں تو کہتا ہوں اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے، ہماری تو آج کل بڑی بدنامی ہونی تھی۔ آپ دیکھیں کتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، بےچارے ان کے دل کتنے دکھنے تھے۔ وہ ہالینڈ میں وہ جو جماعت کا جو اینٹی اسلامک پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بیچارہ حج کرنے جائے وہاں پہ اور وہاں 4 مصلے دیکھے تو وہ تو ادھر ہی کہ یار یہ تو خود ہی 4 ہے، کدھر جائیں؟ اور یہ پھر کہتے ہیں چاروں حق پہ ہیں۔ سر چاروں حق پہ ہوتے نا تو یہ اعزاز اس طرح نہ ہوتا کہ چاروں کٹھے نمازیں پڑھ کے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے۔ اور چاروں حق پہ کیسے؟ ایک کہتا ہے امین آستہ کہنی ہے، دوسرا کہتا ہے اونچی امین کہنے سے یہودی چڑھتے ہیں، حالانکہ اونچی امین کہنے سے حنفی بھی چڑھتے ہیں۔ تو جو آپ کو یہودیوں کی مانند مان رہے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے روایت کہ یہودی جو ہے اس سے چڑھتے ہیں، وہ تو آپ کو یہودیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے فاتحہ پڑھو تو نماز ہوگی، نہیں پڑھو گے تو نہیں ہوگی، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو۔ تو کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں پڑھ سکتے؟ میں اماموں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ فرقے اماموں نے نہیں بنایا، ان کے ماننے والوں نے۔ آج ہم جیزس کرائسٹ کی نام پر کھڑی کی کرسچینٹی کی مخالفت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ قرآن میں آیا ہے، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندوں میں سے۔ تو ہم امام حنیفہ المتوفی 150 ہجری، امام مالک المتوفی 179 ہجری، امام شافعی المتوفی 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، جو بڑے بڑے فقہ کے امام ہیں یا حدیث کے جو امام ہیں، امام بخاری المتوفی 256 ہجری، امام مسلم المتوفی 261 ہجری، باقی ائمہ بھی سب کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے ناموں پہ فرقے جو کھڑے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اگر فرقہ کھڑا ہو جائے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان اماموں کا نمبر تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آتا ہے نا، ان سے ہمیں کوئی نہیں۔ تو اگر یہ میرے بھائی، اگر یہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہوتی نا، جو آج کل آپ کمزور گول کیپر بنے ہوئے ہیں اپنے فرقے کے اور کہتے ہیں جی یہ تو چاروں کا اعزاز ہے، تو سر اعزاز یہ ہے کہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ اعزاز کی پھکی ہم آپ کو دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رام بھی آ جائے گا، اینٹی وینم۔ اعزاز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سال کے 12 مہینوں کو 4 پہ ڈیوائیڈ کرتے، 3 مہینے جو ہے وہ بڑا بھائی امامت کراتا حنفی، اگلے 3 مہینے اس سے چھوٹا بھائی مالکی، اس سے اگلے مہینے اس سے چھوٹا بھائی شافعی، اور سب سے چھوٹا بھائی حنبلی جو ہے وہ آخری 3 مہینوں میں کرواتا۔ پھر ہم کہتے ہیں نا ریپریزنٹیشن تو یہ ہوتی نا کہ سال میں آپ ڈیوائیڈ کر دیتے، اکٹھے چاروں مسئلے، اکٹھی نمازیں، اور لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں اور آپ اس کو اعزاز کہہ رہے ہیں۔ یعنی شرم کرنی چاہیے، جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں، یہ خانہ کعبہ آپ کو پتا ریکٹینگولر شیپ میں ہے، یوں، یہ سائڈ اس کی لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ پاکستان سے اگر آپ دیکھیں نا خانہ کعبہ شریف کو،
انشاءاللہ ہم یہ 4 مسلوں کی کلرڈ تصویر 1925 کی میں اٹیچ کر دوں گا. 1925 تک یہ مسلح تھے, سعودی حکومت نے اٹھوا دیے, لیکن وہ جو مسلوں کی جو بلڈنگز بنی ہوئی تھی نا, جو حجرے سے بنائے ہوئے تھے انہوں نے, چھوٹے چھوٹے شیڈ بنائے ہوئے تھے, وہ شیڈ 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے, کیونکہ ایک دم ریزسٹنس آنی تھی. انہوں نے کہا ٹھیے نہ دے بڑے رہن دو, تاکہ امید لگی رہے کہ شاید کدے ٹھیے آباد ہو ہی جائے. ٹھیے نہیں انہوں نے پنے, 30 سال تک ٹھیے لگے رہنے دیے. ان کی دکانیں جو ہے نا, لیکن دکانوں پہ تالے تھے. امام کعبہ کو انہوں نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پہ کھڑا کر دیا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ خانہ کعبہ شریف ریکٹینگولر ہے. آپ اگر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی طرف سے دیکھیں نا, تو یہاں پہ حجر اسود ہے اس کونے میں. یہ آپ جو کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہوں گے نا, یہاں پہ حجر اسود ہے یہاں پہ. اور پاکستان کو بہترین سین ملتا ہے. اگر ہم یہاں ڈائریکٹ دیکھ سکتے قبلہ شریف کو, تو حتیم بھی نظر آتا ہے, حجر اسود بھی نظر آتا ہے, خانہ کعبے کا دروازہ بھی نظر آتا ہے, مقام ابراہیم بھی. یہ اس کارنر پہ ہے حجر اسود, اس کارنر پہ رکن یمانی ہے, اور اس دیوار کو کہتے ہیں مستجاب, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی یہ تھی. نبی علیہ السلام کو جب تک حکم نہیں ہوا تھا, آپ بھی یہیں پہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر حکم آیا سورہ بقرہ میں, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ, کیونکہ اس جگہ کھڑے ہونے سے بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہوتا تھا. تو تحویل قبلہ کو اللہ نے انشور کیا کہ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں, تاکہ دونوں قبلوں کی طرف منہ نہ ہو, پتہ لگے قبلہ یہی ہے. ادھر سے تو پتہ نہیں نہ چلنا یہ بھی قبلہ, اس کے آگے بھی وہ قبلہ. آج مدینہ شریف بھی اسی رخ میں ہے, مزاب رحمت والی شکل میں. یعنی یہ مستجاب کے اپوزٹ یہاں پہ حتیم ہے, وہ چھوٹی سی دیوار جو کعبہ کا حصہ ہی ہے. اچھا, یہاں پہ ہے دروازہ خانہ کعبے کا, یہاں پہ حجر اسود ہے, یہ رکن یمانی ہے. اور یہ والی جو دیوار ہے نا جی, اس کے سامنے اس جگہ پہ کر کے مقام ابراہیم ہے. اچھا, اب قرآن میں تو حکم تھا مقام ابراہیم پہ مصلی ہونا چاہیے, لیکن جدو 4 پر لڑ پون تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے, اسی بھی نہیں کھلواں گے تو تسی بھی نہیں کھلوو گے. ان کی بدبختی یہ کہ 400 سال تک مقام ابراہیم پر کوئی امام کعبہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. یہ ہوتی ہے بدعت. یہ کہتا ہے اجماع امت. تو آڈے اجماع نو چک کے امت نے باہر چھوٹے. آج امت نو پوچھو نا بھی کعبے 4 مسلے ہوں یا ایک ہو, سارے کہیں گے ایک. یہ آپ کا جعلی اجماع تھا. تو یہ لڑتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں مسلے کہاں کہاں تھے, اور یہ مسلوں کی تصویر میں لگاؤں گا. اور پاکستان بننے سے پہلے جو بار شریعت تھی نا مفتی امجد علی صاحب کی, احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ, جو بہشتی زیور کے مقابلے پہ بریلویوں نے لکھی ہے, بار شریعت کی جو پرانے نسخے ہیں نا سر, میرے پاس پرانے نسخے پہ ہیں. 1995 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا نا, تو وہ اس وقت نا ایف ایس سی میں کلیئر کر چکا تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی کے پہلے سال میں گیا تھا. اس وقت دلی سے ایک نسخہ چھپ کے آیا تھا, اس میں سر وہ نقشہ موجود ہے جس میں 4 مسلے لکھے ہوئے ہیں کہ جی تمہیں پتہ ہونا چاہیے تسی کتنے نماز پڑھنی ہے. وہ ہم اس میں انشاءاللہ اٹیچ کریں گے. وہ مسلے کہاں تھے, یہ جو مستجاب دیوار ہے نا رکن یمانی اور حجر اسود, اس یہاں پہ تھا حنبلی مسلح یہ. اچھا, اور جو خانہ کعبے کا جو یہ دروازہ ہے نا, اس دروازے کے بالکل سامنے تھا شافعی مسلح. مقام ابراہیم پہ نہیں انہوں نے کسی کو کھڑے ہونے دینا, کیونکہ وہ تو سنت ہے, قرآن میں حکم ہے. تو جب یہ تو صحیح سند کے ساتھ ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب بھی بدعت آتی ہے تو اللہ سنت اٹھا لیتا ہے. یہ بدعت آئی, سنت اٹھ گئی, ان سے 400 سال تک محروم رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا, یہ سنت اٹھی. اچھا, اور یہ جو حتیم ہے نا, اتنے توڑے وڈے پراواں دا مسلح سی جے, اللہ بخشے. حنفی, آپ حنفی بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, حنفی دیوبندیوں اور حنفی بریلویوں کا مشترکہ مسلح جو اب قیامت تک دوبارہ نہیں ہو سکتا. ایک کہتے ہیں کہ آج کل ہم نے وہ حنبلیوں کو دیا ہوا ہے, سر تو آپ کی باری کب آئے گی, اور جب آپ کی آئے گی تو پھر آپ کی ٹائی پڑ جائے گی, حنفی بریلویوں کو دینا ہے یا حنفی دیوبندیوں کو دینا ہے. سر وہ اسام الرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جو ہیں یہ مرتد اور واجب القتل ہے, اور اس کے جواب میں جب اب المحند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ جو احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو جب آپ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, کل سر تہاڈا نمبر ویسے ہی نہیں آنا, کیونکہ آج کل ایک نعرہ عام ہو گیا, اس کی وجہ سے آپ کا نمبر اب نہیں لگنا. کون سا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وہابی سو کارڈ ہیں اور نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. تو انو مسلح کون یہ لبنا بار اللہ بخشے تہاڈا مسلح ہوندا سی تے عتیم والی سائڈ پہ. اور یہ جو بالکل کعبہ شریف کی جو جہاں پہ یعنی دروازہ کی اپوزٹ سائڈ ہے, یہاں پہ مالکی مسلح, یعنی جتنے میں بیٹھے ہیں نا, یہ مالکی مسلح, یہ حنبلی, یہ شافعی, یہ حنفی,
اور مقام ابراہیم خالی، اور سر ساڑھے کو آ گیا اللہ کے فضل نال، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اب انہوں نے نیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے مشورے سے ہی اٹھایا ہے، مشورے سے اٹھایا. 400 سال تک اسی مشورہ نہیں کیتا. اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم نے 3 اٹھا دیے ایک باقی رکھا ہے. نا یہ پرانیاں گلاں نا، یہ اگر آپ نے اٹھایا ہوتا نا تو عملی مسلح کدھر ہے؟ ادھر، یہ ادھر ہونا چاہیے تھا نا. آپ تو امام کعبہ یہاں کھڑا ہوتا ہے مقام ابراہیم پہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. حنبلی کہاں سے مسلح ہے وہ؟ اب جو مسلح محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو آپ اپنی پبلک کو کہانیاں کروا رہے ہیں نا کہ جی یہ حنبلی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اس کی بھی انجین نہیں کرتا ہوں کہ وہ حنبلی کہاں سے ہیں. وہ کوئی حنبلی نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جھوٹ بولنے، ان کے بزرگ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے گئے ہیں. ہر چیز کو کسی نہ کسی اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. سر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا ہوا نا، اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے. اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا، شیخ احمد سنندی. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے. اور مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں، وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسلح نے ہوڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی، ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا؟ بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو فرقے، دو تے ہن تک بنے نے، ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان، پتہ نہیں آگے کتنے بنے. تو لکھا فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور کشف کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا. پھر یہ کہانی جب کرائی تو پھر شرم آئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا نہیں، وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. لیکن سر امام حنیفہ سے ملنا کافی نہیں ہے. امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ دیوبندی بچے کے پاس یا بریلوی بچے کے ساتھ؟ کیونکہ بریلوی بچہ تو کہتا ہے کہ رد المختار میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چومنے والے حنفی ہوں گے یا بغیر چومنے والے ہوں گے؟ اس پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. کہانی ہے، جھوٹ ہے. تو کہتے ہیں مل جائے گا اجتہاد. وہ تقلید نہیں کریں گے، سر نہیں کریں گے تو اڑے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کاش آپ کے بزرگوں نے یا آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا. یہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں قرب قیامت میں اتریں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اسلامک سسٹم کو رائج کریں گے. لیکن سر اس کا ایک جو طریق ہے نا صحیح مسلم کے اندر، اس میں آگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا میں اتریں گے تو تمہارے، وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا، کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں عمل کریں گے. تو جن کے بزرگ حضرت عیسیٰ کو حنفی بتا گئے ہوں تو ان کی جائز اولاد اگر کہے کہ امام کعبہ حنبلی ہے تو سر کوئی عنان کن بات نہیں ہے. ان کے بابے بھی جھوٹے، جھوٹوں کی اولاد جھوٹی. ٹھیک ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات آپ سمجھیں، جو سعودی عرب کے علماء ہیں، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1206 ہجری بمطابق 1789 عیسوی کو مجدد مانتے ہیں. اور کیا بریلوی اور دیوبندی اور ان کے بزرگ مجدد مانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو؟ وہ تو ہیفرے کے اعترافات والی ایک جعلی کتاب انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے جس کا سر جو ہے پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. اللہ کے فضل سے آپ ہمارا کلپ دیکھ لیں، محمد بن عبد الوہاب مجدد، اس میں نے ہیفرے کے اعترافات والی کتاب کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. اس میں سر اس چور سے کچھ لنگوٹیاں چھوڑی گئی ہیں جو پتہ چل گیا کہ یہ آپ نے لکھوائی تھی، پکڑے گئے نے. ٹھیک ہے، تو جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کو ایجنٹ کہتے ہوں، اور یہ نہیں ان کے پرانے بزرگ، ابن عابدین شامی نے در مختار کے اوپر جو اعتراضات کے جوابات لکھے تھے، اس کتاب کا نام ہے رد المختار. در مختار میں خے آتی خرگوش والی، رد المختار میں ہا آتی ہے حلوائی والی.
رد المختار کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری نے در مختار کا حاشیہ لکھا اور اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, ایک شیطانی لشکر ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث تھی نا کہ وہ شیطان کا سینگ نکلے گا نجد سے, وہ پکڑ کے اس کے اوپر لگا دی. اس ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ تجھ سے 1000 سال پہلے سے وہ حدیث چل رہی تھی. محدثین تو وہ خوارج عراق کے لوگوں کو مراد لیتے رہے ہیں, اور بخاری مسلم میں تو عراق کے الفاظ ہیں نجد کے بارے میں. میرا نجدی کون ہے کلپ مسئلہ نمبر 67 آپ دیکھ لیں. انہوں نے پکڑ کے وہ محمد بن وہاب صاحب کے اوپر لگائی, اور پھر انہوں نے نہیں صرف لگائی, پھر المحند علی المفند, المشہور المفند علی المفند, اور اس کے بعد اب مشہور المہندس علی المفند یا المہندس علی المفندین, ایک انجینئر ان پاگلوں کے اوپر. اس میں ہم نے بتایا کہ بھئی المہند المفند میں باقاعدہ محمد بن وہاب صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہی حکم ہے جو ہمارے بابے لکھ گئے ہیں فتاوی شامی میں, کہ وہ خارجیوں کی ایک جماعت ہے. تو دیوبندی تو محمد بن وہاب صاحب کو کہتے ہیں خارجی, اور صرف دیوبندی نہیں سر, جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق کے مقدمے میں سیم عبارت در مختار رد المختار کی فتاوی شامی کی نقل کیا, یہ خوارج کی جماعت ہے. اچھا میرے بھائیو, ایک بات اس حوالے سے میں تھوڑی کلیئر کر دوں. یہ ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری, انہوں نے جو محمد بن وہاب صاحب کے اوپر فتویٰ لگایا, ان کا اپنا کریکٹر کیا تھا. یعنی انہوں نے اسی رد المختار کے اندر, جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب المتوفا 1206 ہجری کو خارجی ڈکلیئر کیا ہے, ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اسی کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے والعیاذ باللہ تعالی, اور اس کو شفا ہو جائے گی, تو وہ لکھ سکتا ہے. یہ جناب وہ کہتے ہیں علامہ شامی, بڑے بڑے بزرگ نا, وہ بڑے نہیں رہے, اے کچھ لکھ کے گئے جو. اور یہ رد المختار کی عبارت انشاءاللہ ہم ایز اے جے پی جی اٹیچ بھی کر دیں گے انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے اندر. اور یہ اس کا جو ترجمہ پورا غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں سلام کرتا ہوں, میرے استاد بھی ہیں, وہ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے حنفی ہونے کے باوجود سر شرح صحیح مسلم کی 6 جلد کے اندر نا یہ لکھنے کے بعد نا انہوں نے پھر انجینئرنگ کر دی ہے, اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ بزرگوں سے اختلاف کریں. انہوں نے کہا اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو معاف کرے, ان کے دلوں میں قرآن کی عزت ہم سے زیادہ تھی. پہلے انہوں نے کہا کہ اے نہ کہ میں ان کلاس لینے لگا میرے تو کوئی فتوی نہیں لگا دے, لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی. حالانکہ کوئی مسلمان تو مر جانا بھی گوارا کرے گا, لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ اپنی شفا کے لیے نہیں لکھے گا. تو سر یہ عبارت پہلی دفعہ 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا میں نے پڑھی, تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا بزرگوں نے لکھا ہے, ٹھیک ہی لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں ان کی گستاخیاں اس وقت تک ہے جب تک گستاخیاں جب تک ان کے بزرگ نہ کرے, جب ان کے بزرگ کر دیں نا کچھ, پھر یہ بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ ابن عابدین شامی ہے جی, جس کو لے کے انہوں نے محمد بن وہاب صاحب کے اوپر نجدی اور شیطان کا سینگ اور یہ سارے فتوے لگائے, جس کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جس نے ایسی غلیظ بات لکھی جو عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, غلام سو سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں. سر دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ اور حالیہ بزرگ یہ خارجی کہتے ہیں, دین سے خارج شدہ محمد بن وہاب صاحب کو, اور سعودیہ والے کیا کہتے ہیں مجدد. تو سر یہ پھر مسلح کون سا عملیوں والا ہوا؟ وہ جن کے پاس مسلح ہے وہ تو آپ کے بزرگوں کے نزدیک خارجی ہیں اور آپ کے نزدیک بھی خارجی ہیں. کہانی پکڑی گئی نا کہانی پکڑی جائے گی. یہ بہت بڑی کہانی کرائی انہوں نے, جھوٹ بولا. اچھا اس سے آگے چلیں. سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے ایک, جس کا ہیڈ جو ہے وہ مفتی اعظم سعودیہ ہوتا ہے. سب سے بڑے مفتی ان کے رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی. 1925 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک ایک ہی مفتی اعظم رہے ان کا, بن باز جسے کہتے ہیں, عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز. انہوں نے فتویٰ کمیٹی بنائی تھی جس کے وہ خود سربراہ تھے, فتوے لکھتے تھے. اس کے بعد عثیمین بنے مفتی اعظم سعودی عرب, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. وہ فتویٰ کمیٹی کے فتوے سر عربی میں بھی چھپے ہوئے ہیں, اردو میں بھی دارالاسلام نے چھاپے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید کوئی واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے انہوں نے ان فتووں میں پوچھا کہ یہ سلفی جو ہے آج کل نکلے ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں, تو یہ تو کہتے ہیں خارجیوں کی ایک جماعت ہے. انہوں نے کہا یہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہ تو کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں سلفی. حالانکہ ان کے جو بزرگ ہیں ابو بکر غازی پوری انڈیا میں فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ سلفی فتنہ ہے جو سعودی عرب میں پھیلا ہوا ہے. او مندہ ہے کہ سعودیہ سلفی